اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے 23ویں تراویح کی تلاوت کے حوالے سے مخاطب ہوں۔ آج کی تراویح انشاءاللہ تعالیٰ 28ویں کے نصف سے 28ویں کی تکمیل تک ہوگی۔ اس میں سورہ صاف، جمعہ، منافقون، تغابن، طلاق اور تحریم 6 صورتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی اور اس کی انشاءاللہ مختصر وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا اور گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان قرآن کی صورتوں کے معنی اور مفہوم کو اس کی اپنی حق کی ادائیگی کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے اور میری زبان سے وہ الفاظ عطا فرما دے جو میرے اور آپ کے دل میں گھر کر سکتے ہوں اور اس قرآن اور اس کی آیتوں کے حق کے مطابق ہوں۔ تو سب سے پہلے سورہ صافات، جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 61 نمبر سورت ہے، 14 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، اور تم جو کرتے نہیں ہو اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے کہ کیوں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا جائے کہ کون سی ایسی عبادتیں اور ایسی کوئی چیز ہمیں بتا دیں جو اللہ کو سب سے زیادہ اور سب سے پسند ہو، تو ہم پھر وہ کام کریں۔ تو لیکن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو بات کرنے کی اس موضوع پہ ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ نے کہتے ہیں اس کے جواب میں یہ آیت نازل کی کہ وہ کام کیوں کرتے ہو جو یعنی تم سوال کر رہے ہو، پھر تمہیں کچھ کام کہہ دیا جائے گا، پھر تم شاید اس کو نہ کر سکو، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کام کیوں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں اور سیسا پلائی ہوئی امانت بن جاتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ اللہ نے فرما تو دیا کہ وہ کام کیوں کرتے ہو، لیکن پھر بھی ایک بات بتائی کہ اگر اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ کام ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، لیکن تم یہ بات کرتے ہو، تم اس پہ نہ کرو، تو پھر جان رکھو کہ اس سے پہلے پھر یہاں پہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کرو، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ نے بھی اپنی قوم کو یہ احکامات دیے تھے، لیکن موسیٰ کی قوم نے ان کی یہ بات نہیں مانی، چونکہ ان کے دل میں ٹیڑھ تھا، لہٰذا اللہ نے ان کے دلوں میں اور ٹیڑھ پن پیدا کر دیا۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی امت کو اللہ اور اس کے رسول کی اور تورات کی تصدیق کی اور آنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، لیکن انہوں نے بھی اس بات کو نہیں مانا، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا تھا، نہیں تسلیم کیا انہوں نے، لہٰذا اللہ نے ایسے ظالموں کو ہدایت دی تھی۔ لہٰذا اللہ فرما رہا ہے کہ جو بات کہو اس پہ عمل بھی کرو۔ پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونک سے بجھا دیں، لیکن یہ جان رکھو کہ اللہ کا نور غالب ہو کر رہنے والا ہے۔ اور پھر وہی جو ہم سورہ فتح اور دوسری سورہ توبہ میں ہم یہ آیت سنتے ہوئے ہیں کہ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے تمام مذاہب پر غالب کر دیا جائے، اگرچہ مشرکین اس سے ناخوشی ہوتے ہوں۔ پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں ایسی تجارت بتاؤں کہ تم کو جو اللہ کی راہ میں نفع دینے والی ہو، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنی مال اور اپنی جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ فرمایا ہے، وہ صاف ستھرے گھروں والی جنت عدن۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تجارت ہے جس کے بدلے اللہ تمہیں ایک ایسی نعمت بھی دے گا جس کے تم بڑے خواہش مند ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور تمہارے لیے فتح و کامرانی، ایمانداروں کو خوشخبری سنا دو۔ پھر آخر میں اللہ فرما رہا ہے ایمان والو، تم اللہ کی مددگار بن جاؤ، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم کے مددگار حوارین بنے۔ جب عیسیٰ ابن مریم نے ان کو آواز دی تو انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کے مددگار ہیں، انہوں نے کہا کہ حواریوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں ہم آپ کے مددگار ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ فرما رہا ہے کہ تم مددگار بن جاؤ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم نے مومنوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا،
اللہ فرما رہا ہے تو ہم نے مومنوں کے لیے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ اور پھر سورہ جمعہ جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 62ویں صورت ہے اور 11 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اللہ کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں، جو بادشاہ ہے نہایت پاک، غالب اور حکمت والا، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ان یہودیوں کو کہہ دیجئے اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور اللہ تمہارے بڑے قریب ہے اور تم اس کے بہت محبوب و پسندیدہ ہو، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ذرا ان سے کہیں تو صحیح کہ ٹھیک ہے تم تمنا کرو اس موت کی۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو تو اس بات کا ڈر ہے۔ پھر فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑو، اور جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو۔ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ جمعہ دے رہے تھے تو کوئی قافلہ آیا، تجارتی قافلہ جو اپنے سر و سامان کے ساتھ آیا، تو وہ وہاں پہ اپنا انہوں نے بازار لگا دیا جس پہ بہت سے صحابہ جو ہے وہ وہاں سے نکل کر خریداری کے لیے اس وجہ سے چلے گئے کہ قافلہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ ڈالتا اور پھر آگے نکل جاتا، تو ایسا نہ ہو یہ آگے نکل جائے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 صحابہ کم و بیش رہ گئے تھے، تو اس موقع پہ اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور جس کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جب کوئی سودا بکتا دیکھتے ہیں، تماشا نظر آئے تو یہ اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے کہیں زیادہ بہتر، اور اللہ تعالیٰ بہتر روزی دینے والا، لہٰذا اللہ پہ بھروسہ کیا جائے۔ اور اب سورہ منافقون جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 63ویں صورت ہے، 11 آیتوں پر مشتمل ہے، اس میں اللہ فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مکے مدینے اور وہاں کے کفار منافقین کو مخاطب کے متعلق فرما رہا ہے، اور جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے درمیان 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو ایمان والے لوگ ہیں، دوسرے جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو کافر ہیں، تیسرے وہ ہیں جو منافق، اور ان سے مسلسل پورے قرآن میں ان سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ لہٰذا اس سلسلے میں اللہ فرما رہا ہے کہ تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور منافقوں کے متعلق فرمایا کہ یہ قطعاً جھوٹے، یہ جھوٹ بولتے ہیں اور بے شک یہ بڑا برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر گئے ہیں، پس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اور یہی اللہ نے فرمایا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ ان کے دلوں پر مہر ہے اور یہ سنتے نہیں اور یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور اب اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ سے بات کرنے آتے ہیں، ان کا قد و قات، ان کا حسن و جمال، ان کی فصاحت و بلاغت، یہ ساری چیزیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کو متاثر کر دیں گی۔ اصل میں یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ دھوکے باز ہیں، یہ ویسے نہیں ہیں جیسے آپ کو نظر آتے ہیں، لہٰذا ان سے بچ کے رہیے، اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہر ہے اور یہ ایک بہت ہی برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا برابر ہے، آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ منافق عزت و ذلت کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ بڑی عزت والے ہیں اور مومن جو ہے وہ بڑی ذلت والے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دی کہ عزت اور ذلت تو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے مومن بندوں کے لیے ہے۔ پھر اللہ نے مومنوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو مال و اولاد کی محبت تمہیں اللہ کی راہ سے نہ روکے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب لوگ ہجرت کرنے کی باری آئی، جب ہجرت کرنے کو کہا گیا تو بہت سے لوگ اپنے خاندان، اپنے کنبے، اپنے قبیلے، بہت سے لوگوں کے گھر بچوں نے ان کو روک لیا اور بہت سے لوگ ان کی محبت میں نہیں نکل سکے، جس کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو مال اور اولاد کی محبت اللہ سے غافل نہ کر دے تمہیں، موت سے پہلے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے جو ہے وہ صدقہ کر لو، فائدہ اٹھا لو، اور یہ سارے کام موت سے پہلے کر لو قبل اس کے کہ موت آ جائے۔ اور پھر سورہ تغابن جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 64ویں صورت ہے اور 18 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تمام چیزیں جو آسمان اور زمین کی اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہیں، اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور ہر چیز پر وہ قادر ہے، یعنی تو کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو اس کے بغیر ہو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود
اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، لہٰذا اس اللہ کے اختیار کی وجہ سے یا تو تم کافر ہو یا تم ایمان والے ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آسمان کو دیکھو، آسمان کو اور زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا گیا ہے، اس نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور بہت اچھی بنائی، اور آسمان اور زمین کی ہر چیز کا علم اسے ہے، تم چھپاؤ یا ظاہر کرو تم جانتے ہو، اللہ تمہارے سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے اور باخبر ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس دن تم سب کو جمع کر دیا جائے گا وہ قیامت کا دن ہوگا، وہی دن جو ہے لوگوں کی ہار جیت کا ہو جائے گا۔ پھر جو لوگ آج اپنے معاملات میں بہت آگے بڑھ کر اور اپنی کثرت تعداد دیکھ کر بہت خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے مقابلے میں فاتح ہیں، اللہ فرما رہا ہے ایسا بالکل نہیں۔ قیامت کے دن جو ہے یہ اصل میں ہار اور جیت کا دن ہوگا، اور پھر تم اس دن دیکھ لو گے کون ہارا اور کون جیتا۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچتی۔ مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ جی اگر تم اللہ کے محبوب و مقرب ہو تو تمہارے اوپر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ مصیبتیں تو اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں، پر ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم ان سے معاف کر دو، درگزر کر دو تو اللہ بخشنے والا اور یعنی کہ وہی بات آ گئی ہجرت کی، کہ جب ہجرت کے وقت کچھ لوگ بیوی اور بچوں کی وجہ سے رک گئے اور کسی کے بیوی اور بچوں نے روک دیا، تو جب حالات بہتر ہو گئے اور انہوں نے جب ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو بڑا نفع کا سودا تھا، ہم نے اس میں نقصان اٹھایا، تو وہ اپنے بیوی بچوں کو جو ہے وہ کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا۔ تو اس پہ اللہ فرمایا کہ بس آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور ان کو معاف کر دیں اور ان کو بخش دیں، اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور رحیم ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ پس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے رہو اور مانتے چلے جاؤ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو اللہ اس کو تمہارے اللہ کی راہ میں دیا ہوا ہے قرض اللہ تمہیں بڑا چڑھا کر لوٹا دے گا اور تمہاری گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بڑا بردبار ہے، اور وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔